سو وہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے، کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور یہ عام مشاب موت کے ہے۔ دیکھو رات ہے نا، ہر آدمی ہر روز مرتا ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے، رات میں مرتا ہے دن میں زندہ ہو جاتا ہے، اور ایک بڑی موت ہے، ایک بار مر گیا تو دوبارہ نہیں اٹھے گا، لے جا قبر میں ڈالنا ہی، اس کے بعد میں قیامت میں اٹھے گا، اس کو بولتے ہیں موت۔ یہ سمجھ میں یہاں پر آیت کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، سو وہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں، کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے رات بنائی، ہم نے مطلب کیا اللہ تعالیٰ نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں۔ آرام مطلب کیا ہے، وہ ایک قسم کا چھوٹی سی موت ہے، آرام مشاب موت کے ہے، اور وہ دن بنایا جس میں دیکھے، اور یہ مشاب حیات الموت کے ہے، یعنی مرنے کے بعد میں دوبارہ جی اٹھنے کا۔ دنیا میں ہم ہر دن دیکھ رہے ہیں، مرنا ہے جینا ہے، مرنا ہے جینا ہے، مرنا ہے جینا ہے، رات اور دن، رات اور دن، رات اور دن۔ سمجھ میں آیا بات؟ اور ایک موت ہے کہ دوبارہ اٹھے گا ہی نہیں، لے جا کے گاڑنا، اس کے بعد میں قیامت میں اٹھے گا۔ بلا شک اس میں بڑی بڑی دلیلیں ہیں انہی لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن میں بہت سے ایسے دلیلیں ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے دل کو معلوم ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے۔ جو نہیں مانتے ہیں نا، اس کے سامنے کتنا بھی پڑھ کر پھونکو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں نا۔ اور جس دن سور میں پھونک ماری جاوے گی سو جتنے آسمان زمین میں سب گھبرا جائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ پہلے مرتبہ سور پھونکنے کے لیے سور کا فرشتے کو بولیں گے تو وہ سور پھونکے گا تو ہلکی سی آواز آئے گی، سب سے پہلا اس کو کون سنے گا؟ جو اونٹوں کو جو گھر ہے نا، اونٹوں کو باندھتے ہیں، اس کو لیپنے والا ہوتا ہے نا، وہ سنتا ہے۔ اس کے بعد میں وہ ہوا دھیرے دھیرے بڑھتی جائے گی تو پورے زمین کو تباہ اور برباد کر دے گی، اور اسے ساتوں دریائے اکڑ کر زمین پر گر جائیں گے، زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن میں 30واں پارے میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ معنی پڑھیں گے تو آپ قیامت کا منظرہ معلوم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسے زمین کے اندر کے سب آدمی کے ہوش اڑ جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے اس کے ہوش نہیں اڑیں گے، اور اس گھبراہٹ سے اور موت سے محفوظ رہے گا۔ اور کون؟ ایماندار آدمی۔ اور سب کے سب اسی کے سامنے دبے جھکے رہیں گے، اور تو جن پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کو خیال کر رہا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے جنش نہ کریں گے، یعنی ہٹیں گے نہیں پہاڑوں کو، ہم سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ہوا آ جائے گا نا، پہاڑ بھی زمین سے جیسا کہ درخت اکڑ کر گرتا ہے نا، اس طریقے سے پہاڑ بھی اٹھ کر، جیسا کہ گرمی میں کسرہ زمین کے اوپر پانی ہوے کے طرف سے ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے نا، اس طریقے سے یہ پہاڑ بھی ایک دوسرے کو مار پیٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایسا ہوا چلے گی تو انسان کا کیا حالت ہو جائے گا اس دن۔ اللہم اغفر، وہ بادلوں کی طرح اڑائے پھریں گے۔ یہ خدا کا کام ہوگا جس نے ہر چیز کو مناسب اندازہ پر مضبوط بنا رکھا ہے۔ اللہم اغفر لی، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے۔ اللہم اغفر لی۔